اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال اوتین مالا وولدا افرأیت کلمے کے شروع میں ایک اضافی طور پہ الف آ گیا. یہ ہم نے پڑھا تھا جو الف زائد آتا ہے یا تو امر کے لیے آتا ہے حکم دینے کے لیے یا استفہام کے لیے آتا ہے یا مضارع کی علامت متکلم کے لیے آتا ہے میں کے معنوں میں. یہاں پہ کلمہ ہے رأیتا، رأى اس نے دیکھا، فا شروع میں لگے تو پس ایک الف شروع میں لگ گیا ہے کیا، جس طرح اکتبو میں لکھتا ہوں، اکتبو کیا میں لکھتا ہوں. رأى اس نے دیکھا، رأى اس نے دیکھا یہ تو ماضی ہے. ماضی کے آخر پہ تا جو آتا ہے وہ تو چار حالتوں میں آتا ہے، یا اس کے اوپر پیش ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے میں. رأیتو آتا تو اس کا مطلب تھا میں نے دیکھا. رأیتا تو نے دیکھا. رأیتی تو ایک مونس نے دیکھا. رأت اس ایک مونس نے دیکھا. رأینا ہم نے دیکھا. یہ ہے افرأیتا کیا پس تو نے دیکھا. الذی الذی جو ہستی جو شخص کفر جس نے کفر کیا. کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے انکار کر دیا ہے بآیاتنا، بے کے متعلق آیات، آیت کی جمع ہے. آیاتنا ہماری آیات، آیاتی میری آیات، آیاتنا اللہ جل شانہ اپنے لیے پروٹوکول کا کلمہ استعمال کر رہے ہیں، ہماری آیات. کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے. ہماری آیات یہاں با جو ہے کے متعلق، ہماری آیات کے متعلق انکار کرتا ہے. وقال اور کہا، اور وہ کہتا ہے لأوتین، الف تا یا سے یہ کلمہ نکلتا ہے. یہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. آتا یوتی، آتا یوتی اطاعن. یہ اطاعن کا کلمہ اردو میں ہم عین اور تا سے لکھتے ہیں، عطا کرنا. اور اوتیا عطا کیا گیا. اوتین شدت کے ساتھ نہیں، اوتی کیا جائے گا، عطا کیا جائے گا. نون جو ہے یہ ثقیلہ آ گیا. یقیناً یقیناً عطا کیا جائے گا، اسے اتنا یقین. اور شروع میں لام جو لگا ہے یہ بھی یقیناً کے لیے، آخر پہ نون ثقیلہ یہ بھی یقیناً کے لیے تاکید کے ساتھ آیا ہے. لأوتین یقیناً یقیناً عطا کیا جائے گا، مالن مال بھی، وولدا اور اولاد. پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا. ہم نے پہلے پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں مشرکین مکہ یہ چیلنج کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ
اگر ہم نے اللہ کی آیات کو نہ مانا تو عذاب آئے گا. تو ہم دیکھ رہے عذاب ہم پہ نہیں، وہ تو تم پہ آ رہا ہے، ہم پہ تو نہیں آ رہا. بھوکے ننگے تیرے ساتھی، ہم تو مال سے بھرے ہوئے، اور تیری اپنی حالت یہ کہ اپنی بیوی سے لے کر کھاتا ہے. ہمیں تو اللہ نے اولاد سے نواز رکھا ہے، تیرے ہاں تو اولاد ہی کوئی نہیں. کون عذاب میں ہے پھر؟ اور یہ دیکھو، اگر ہم اللہ کے مرضی کے مطابق کام نہ کر رہے ہوتے تو عذاب ہم پہ آنا چاہیے تھا نا. تو بھی کہتا ہے تم پہ آنا چاہیے، لیکن آیا تو نہیں. اس کا کیا مراد ہے پھر؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، اس لیے ہمیں نوازا ہوا ہے. پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ تو ہمیں عطا کر رہا ہے، تو اگر ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں کیوں عطا کرتا؟ تو بات لاجیکل ہے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، ہماری آیات کو انکار کرنے والے. اللہ نے کیا کہا ہے سارے قرآن حکیم کے اندر؟ جو میں نے آیات بھیجی ہیں اس کو اپنے جسم پر نافذ کر دو. اللہ نے کیا کہا ہے کہ جو آیات میں نے بھیجی ہیں وہ اپنے گھر کے اندر نافذ کر دو. یہی کہا ہے نا اللہ نے کہ جس کو ماننا ہے، جن آیات کو تم نے تسلیم کر لیا ہے اس کو اڈاپٹ کر لو. جن آیات کو تم نے تسلیم کر لیا ہے اپنے ملک کے اندر اسے نافذ کر دو. اقتدار مل گیا ہے اپنی ذات پر، پاگل نہیں ہو، مجنون نہیں ہو، دیوانے نہیں ہو، تو اپنی ذات پر پھر اس آیات کا نفاذ کر دو. اور اگر تمہیں اولاد سے نوازا ہے، بیوی سے نوازا ہے، تم نے گھر آباد کر لیا ہے کہ اس گھر کے اندر تمہیں اقتدار دے دیا ہے، اب اس گھر کے اندر کر لو. اور اگر تمہیں ملک کا اقتدار دے دیا ہے تو اس ملک کے اندر کر دو. اگر نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، کرو گے تو اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کی رحمتیں تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیں گے. تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کر رہے جو آپ بات کہتے ہیں، ہم تو نہیں مان رہے، لیکن اللہ نے ہمیں اولاد سے بھی نواز دیا ہے، مال سے بھی نواز دیا ہے، اقتدار سے بھی نواز دیا. اقتدار تو مشرکین مکہ ہی کے پاس تھا نا، سرداری ساری انہی کے پاس تھی. اقتدار بھی ہمارا، وہ انہوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ اپنے مجلسیں بھی ہماری، لوگ بھی ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. تمہارے پاس آتا کون ہے؟ ہمارے غلام، ہماری لونڈیاں. اور کون ہے جو ایمان لائے؟ نام لو ان کا، چند گنتی کے بندے. تو کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے، آئندہ بھی ایسا ہی ہونا ہے، ہمیں ہی اولاد ملے گی، ہمیں ہی مال ملے گا، ہمیں ہی اقتدار ملے گا. اب ایک لمحے کے لیے سوچئے آگے بڑھنے سے پہلے، یہ سوچ صرف ان مشرکین مکہ کی تھی کہ آج کلمہ گو مشرکین کی بھی ہے؟ وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہرن کا پھیرا لگایا تھا، مال ہمارے گھر آیا کہ تمہارے گھر آیا؟ مولوی صاحب تم تو ابھی لوگوں سے گھر سے روٹیاں مانگ کے کھاتے ہو. تم نے دیکھا ہے تمہاری اولاد کہاں پڑھتی ہے؟ کارپوریشن کے اسکولوں میں، 200 روپے فیس والے اسکولوں میں.
ہماری اولاد دیکھا کہاں پڑھ رہی ہے؟ وہ تو ایجوکیشن میں پڑھتی ہے، وہ تو باہر جا کے پڑھ رہی ہے۔ مستقبل بتاؤ کن کا ہے، تمہارا ہے کہ ہمارا ہے؟ اور اگر ہم اللہ سے ناراض کر رہے ہوتے تو اللہ ہمیں نوازتا کیوں؟ یہ مال بھی ہمیں دے رکھا ہے، یہ اولاد بھی دے رکھی ہے، یہ پڑھ لکھ کر تمہارے بیٹے آگے بڑھ کر کلرک لگ جائیں گے، ہمارے بیٹے ان کے افسر لگ جائیں گے، اقتدار پھر ہمارے پاس ہی رہنا۔ تم الیکشن لڑنے کے قابل ہو؟ تمہارے گھر روٹی چلانے کے نہیں ہے تو پوسٹر کہاں سے چھپوانے ہیں؟ یہ تو ہم کریں۔ پہلے بھی اللہ نے ہم پہ مہربان تھا، اس نے ہمیں نوازا، آئندہ بھی اللہ نوازے گا۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ جس کو دنیا میں نوازا ہے اللہ آخرت میں بھی اس کو نوازے گا۔ یہی تصور نہیں اب؟ تو ان مشرکین مکہ اور کلمہ گو مشرکین لاہور کے اندر کیا فرق رہ گیا؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اردو میں کہتے ہیں مطلع کر دینا، آگاہ کر دینا، بتا دینا، اطلاع دے دینا، اردو میں استعمال کرتے ہیں کلمہ، وہی کلمہ ہے۔ کیا تعالیٰ، کیا اسے پتہ چل گیا ہے؟ کیا وہ مطلع ہو گیا ہے؟ اسے آگاہی ہو گئی ہے الغیبہ، غیب کی؟ کیا اسے غیب کی اطلاع مل گئی ہے؟ ام یا اتخذ، اخذ اس نے لیا، یاخذ وہ لیتا ہے یا لے گا، لیکن ایک تا کا اضافہ ہو جائے، اتخذ، کیا اہتمام کے ساتھ اس نے کوئی کام کر لیا، پکڑ لیا ہے، لے لیا ہے، عند الرحمانی، ان پاس، قریب، نزدیک، رحمان سے، یعنی رحمان سے کیا اس نے پکڑ لیا، لے لیا، عہدہ، کوئی وعدہ لے لیا، کوئی عہد لے لیا اللہ سے کہ وہ ہمیشہ تمہیں نوازے گا؟ تھوڑی سی بھی تمہارے اندر عقل ہوتی تو تم دیکھتے آج جو کروڑ پتی ہے، کھرب پتی ہے، کل اللہ اسے صفر کر دیتا ہے۔ آج جو صفر ہے اسے کھرب پتی نہیں، بلیونیر کر دیتا ہے۔ اللہ تو یہ دے کر بھی آزماتا ہے اور یہ چھین کر بھی آزماتا ہے۔ یہ تو اس کی آزمائش ہے۔ تمہیں جو ملا ہے کوئی تجھ سے خوش ہو کر انعام نہیں دے دیا، آزمائش میں ڈالا ہے۔ مجھ سے جو چھیننا ہے، مجھ سے ناراض نہیں ہوا، مجھے ایک آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ آزمائش آج میری ہے، کل تیری۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو دن ہم جب لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے۔ تو نے کیسے تصور باندھ لیا؟ پھر یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم ہی دیتے ہیں، لیکن ہم نے تو کہہ دیا کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ہم دیں گے۔ اور محمد رسول اللہ نے ایک جگہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو چھین کر آزمایا گیا ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی خوف نہیں، قیامت کے روز وہ اس کے بچ جانے کے امکان ہے۔ میری امت کے اندر جو دے کر آزمائے گئے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ جہنم نہ چلے جائے، وہ آخرت کی گرفت میں نہ آ جائے۔ تو آج کے اللہ کے ہوتے ہوئے، اس کے قانون کے ہوتے ہوئے، ان کے گھر میں قرآن ہوتے ہوئے، نہ اپنی ذات پہ نافذ کریں۔ اپنی ذات پر بھی معاشرت کا معاملہ ہو تو ہندو مت کو نافذ کر دیں۔ تو گھر میں آگ لگی ہے کہ نہیں ہندو مت کو نافذ کرنے سے؟
دیورانی جیٹھانی کی لڑائی، بہو ساس کی لڑائی، نند بھاوج کی لڑائی، بھائی بھائی کی لڑائی، کیا مسلمانوں کے یہاں اس کا کوئی تصور ہے؟ ہم نے اپنے گھر کے اندر ہندو مت کو داخل کر کے کیا اپنے آپ کا بیڑا غرق نہیں کر لیا؟ اپنے گھروں کو آگ نہیں لگا لی؟ ہم تباہ نہیں ہو رہے؟ کبھی اس پہ غور کرو، کل قیامت کرو اس سے زیادہ ہو جانا ہے تمہارے ساتھ۔ مادے کی محبت میں پڑھ کر تم مادہ کمانے کے چکر میں پڑ گئے ہو، جتنا وقت ادھر دیتے ہو اس کا عشر شیر بھی اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنی بیوی کو دیا ہے۔ ان کو تم نے بڑے اسکولوں میں تو داخل کرا دیا، بڑے کالجوں یونیورسٹیوں اور باہر پڑھا دیا، ان کو آخرت بچانے کے لیے، ان کی دنیا بنانے کے لیے کیا انہیں اللہ اس کے رسول کا، تمہارے گھر میں کتاب اللہ موجود ہے، تمہارے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، کیا اس کے مطابق ان کی تربیت کی؟ یہ تو تمہارے پر فرض تھا۔ تو آج اسی اولاد کے ہاتھوں ڈسے نہیں جا رہے؟ کیا وہی اولاد نہیں تمہیں کہتی کہ تمہیں میں ہی نظر آتا ہوں، دوسروں کے گھر جا؟ پھر بھی تم ان کی محبت میں ہی مرتے ہو، ولد ولد، میرے بیٹے میرے بیٹے، دوسروں کو بھی تانے دیتے تمہارے پاس نہیں ہیں میرے پاس ہیں۔ وہی بیٹے نہیں کہتے تمہیں؟ تمہاری محبت اور بڑھتی ہے اور تم کہتے ہو کہ ایک دفعہ شکل تو دکھا جایا کر۔ پھر تمہاری مظلومی بڑھ جاتی ہے۔ بیٹے تو شکل نہیں دکھاتے، تم کہتے ہو پوتا ہی دکھا جا۔ وہ کہتے ٹائم ہی نہیں ہے، تم ترستے ہو۔ اور مظلومیت تمہاری انتہا کی اس مظلومیت تو نہیں، وہ عذاب ہے تمہارے اوپر، وہ اس وقت بڑھ جاتا ہے جب تم جا کے لوگوں کو کہتے ہو میرے پتر سے بڑے چنگے نے۔ ماں بھی مر جاتی ہے اندر سے، باپ بھی مر جاتا ہے۔ تو جب یہ اولاد ملی تھی، جب یہ مال ملا تھا، اسے ٹھیک طریقے سے لگانا تھا کہ غلط طریقے سے لگانا تھا؟ یہی تو آزمائش تھی۔ جب اقتدار ملا تھا تو اللہ کے دین کا نفاذ کرنا تھا کہ دوسروں کے دین کا نفاذ کر دینا تھا؟ کیا اسلام کے اندر جمہوریت نہیں تھی جسے تمہیں جمہوریت کو لے کے آنا پڑا؟ کیا اسلام کے اندر عدل اور انصاف نہیں تھا کہ طبقاتی کشمکش کو ختم کرنے کے لیے تم نے سوشلزم کے نعرے لگا دیے؟ اللہ کے دین کا نفاذ کیوں نہ کیا؟ یہ تو ایک امتحان تھا، تم پہ ہار گئے ہو، آخرت بھی تمہاری برباد ہو گئی۔ تم کہتے ہم دیے جائیں گے، چھینتے ہوئے اللہ کو منٹ لگتا ہے؟ وہ تو کن فیکون کی قوت رکھتا ہے، اور دیتے ہوئے اسے دیر لگتی ہے۔ دیتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی۔ عبد الرحمن بن عوف ادھر سے ہی ہے نا؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ خدا کی قسم اللہ نے کبھی گھاٹے کا مزہ چکھایا ہی نہیں ہے۔ عثمان بن عفان، کیا دولت نہیں آئی؟ پھر وہ جب لوگ اس پر چلے، اللہ نے قوت عطا فرمائی، اللہ نے طاقت عطا فرمائی، تو رسول اللہ نے تو کب پیشین گوئی کرتے ہوئے کہا تھا کہ سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تو کیسر کسرا کے کنگن پہنے گا۔ اس وقت روٹی نہیں تھی پاس کھانے کو۔ اور مدائن کی جب مال غنیمت آیا تو وہ اس طرح تلاش کر رہے ہیں، کسی نے پوچھا کیا تلاش کرتے ہو؟ کہتا رسول اللہ نے کہا تھا کہ کیسر کسرا کے کنگن آئیں گے، وہ نظر نہیں آ رہے، تو دور کی بات تو ٹھیک ہے، یہاں کیوں نہیں نظر آئے؟ تلاش کیا تو کنگن نکل آئے، تو امیر المومنین نے ان کے ہاتھ میں پہنا دی۔
اللہ کے دین کے لیے نفاذ کے لیے کوشش کرنے والی قوت کو ہم کہتے تھوڑے کوئی سیٹاں کی نہیں آنے، تو ووٹ دے کے ضائع کرنے والی گل ہے۔ وہ تم امتحان میں ہو، تم نے بیعت کرنی ہے، تم نے ووٹ دینا ہے اس بنیاد پر کہ یہ بندہ اس قابل تھا، یہ امانت اس کی ہے، میں نے اس کے حوالے کرنی ہے۔ اللہ تمہیں کہتا شاباش، تم نے عقل مند بن کے اللہ کے مقابلے پر کہا کہ نہیں میرا ووٹ ضائع ہو جائے گا، میں تو جیتنے والوں کو دوں گا۔ منافقت کی تو یہ روش ہوتی ہے، ہر طاقتور کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو ہر طاقتور کے ساتھ ہوتا ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال اوتین مالا وولدا اطلع علی الغیب، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے؟ تو غیب کس کے پاس ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ جو تم غرور میں آ گئے ہو کہ مال آ گیا ہے تو آئندہ بھی مجھے میرے پاس ہی رہنا ہے، بنیادی طور پر اس کے دماغ میں یہ آیا ہے یہ مال مجھے اللہ نے نہیں دیا ہوا، میری صلاحیتوں نے، میری چلاکیوں نے، میری مکاریوں نے یہ کمایا ہے، میرے اندر کی صلاحیتیں تھیں اس لیے ملا۔ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں کہ مال کس طرح کمانا ہے۔ تو یہ اس کا غرور اور تکبر ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ غرور کی اور تکبرانہ بات جو ہے وہ بھی ہم لکھ لیں گے اس کے جرائم کے اندر کہ ہمارے مقابلے پہ غرور کرتا۔ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، اس لیے کہا کلا ہرگز نہیں، یعنی اس کی بات کا جواب دیا کہ یہ کبھی نہیں ہوگا جو تم سوچ رہے ہو۔ کلا ہرگز نہیں، سنکتب، کاتبہ اس نے لکھا، یکتب اور تکتب اور اکتب اور نکتب، مضارع کی علامت سے پہلے سین لگ دے تو مستقبل کی بات ہوتی ہے۔ سنکتب، ہم لکھ لیں گے، ما یقول، جو وہ کہتا ہے، ان کا یہ جرم بھی ہم لکھ لیں گے کہ ہماری آیات کا انکار کر کے غرور اور تکبر میں ڈوب گیا۔ وَنَمُدُّ لَهُ، وَنَمُدُّ، مد ڈالنا، لمبا کر دینا، وَنَمُدُّ، اور ہم انہیں زیادہ کر دیں گے، من سے العذاب، عذاب، مدہ، اتنا زیادہ اس کا بڑھا دیں گے جس طرح زیادہ عذاب بڑھا دینے کا حق ہے۔ اگر ایک فعل کو دوبارہ ہی اسی طرح لایا جائے کہ دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کر دیا جائے، جس طرح یہاں پہ فعل تھا مدہ یا مدو، مدہ ڈھیل دینا، لمبا کرنا، زیادہ کرنا، اور دوبارہ دو زبریں لگا کر دال کے اوپر ایک الف کا اضافہ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ وَشَارِبَ شَرْبًا، اس نے اتنا پانی پیا جتنا پینے کا حق۔ کَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اس کا عذاب اتنا بڑھا دیں گے جتنا اس کا استحقاق ہے، جتنا حق ہے اس کا، ہم اتنا بڑھا دیں گے اس کا عذاب۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا؟ یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے
ہرگز نہیں. جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے. یہ تو مغرورانہ بات کر رہا ہے، یہ تو تکبر کے ساتھ بات کر رہا ہے. اس کا بھروسہ تو اپنی ذات پہ ہو گیا ہے. تو اگر ہماری وجہ سے ہوتا تو ہم تو اپنی آیات کے اندر اپنی بات کو کھول کے بیان کر رہے ہیں. ہماری تو مانتے ہی نہیں کہ ہم رزق دے رہے ہیں، ہماری تو مانتے نہیں کہ ہم اولاد دے رہے ہیں. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. وَنَرِثُهُ، وہ وارث ہونا اردو میں استعمال کرتے ہیں، وارث ہونا. اور نون تو ہم کے لیے، ہم وارث ہو جائیں گے. اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس زمینیں ہیں، اس کے پاس اولاد ہے، اس کے پاس اقتدار ہے. یہ سب کچھ اس کا ہے یا ہمارا ہے؟ جب یہ مرے گا یہ پھر بھی ہم اسے اپنے پاس رکھ لیں گے، ہم ہی اس کے وارث ہو جائیں گے. ہم اس کے تو ساری دولت، وہ سکندر آیا، وہ بڑے سے بڑا بندہ آیا تو اس نے بے شمار دولت کما لی، تو ساتھ کتنی لے گیا تھا؟ پیچھے وارثوں کے حوالے کر گیا نا. ہم نے روک لیا اسے، وہ لے کے نہیں جا سکتا کہیں. یہ انسان کی اب وہ بے بسی بتائی جا رہی ہے کہ یہاں تو غرور اور تکبر سے کسی کی بات ہی نہیں سننا، حتیٰ کہ اللہ کی بات نہیں سنتا. اب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ کیا اس کے ساتھ ہو. یہ مشرکین مکہ کا نام لے کے ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھ کے بھی شرک کرتے ہو. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جو وہ کہتا ہے نا کہ یہ مال ہے میرا، میرے اولاد ہے، مجھے ہی دیا جائے گا اور کسی کو نہیں دیا جائے گا. یہ سارا مال دے کے تو وہ تو آزمائش کے لیے دیا تھا، ہم روک لیں گے، اپنے پاس رکھ لیں گے. وَيَأْتِينَا، آتا یاتی آنا، آتا یاتی، آتا اردو میں کہتے ہیں نا آنا. وہ یاتی آئے گا فردا، میرے پاس آئے گا تو اکیلا ہی ہوگا، نہ اولاد ساتھ ہوگی، نہ وہ مجلسیں جو لگاتا تھا، نہ اقتدار کے اندر جو اسے سلوٹ کرتے تھے، وہ نہ اس کے گن مین ساتھ ہوں گے. یاتی نا فردا، اکیلا ہی آئے گا میرے پاس. تو ایک اور جملہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ کہہ دوں. یہ بات سچ ہے کہ آدمی آتا بھی دنیا میں اکیلا ہے، دنیا سے جاتا بھی اکیلا ہے. یاد رہے کہ جب وہ دنیا سے واپس جانا ہے اور دنیا میں جو آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے عقل اور شعور سے. اس کو نوازتا ہے ایک جسم سے، اس کو نوازتا ہے اولاد سے، اس کو نوازتا ہے اس کے بھائی بند سے، اس کے گروہ سے، اس کے قبیلے سے. اس کی آواز کو لوگوں کے دلوں میں پہنچا دیتا ہے، لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں. اکڑتا ہے، وہ جو طاقت ملی تھی ہمارے خلاف ہی استعمال کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا. لیکن اور ایک بڑا گروہ بنا لیتا ہے تو اس کے اوپر وہ اور ہی اترانے لگ جاتا ہے کہ ہمارا گروہ سب سے بڑا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ کس کی بڑی مجلسیں ہیں، ہماری کہ تمہاری، اور ان میں آنے والے لوگ ہمارے بڑے ہیں کہ تمہارے. تو اکڑتا ہے، لیکن آنا میرے پاس. اگلی بات جو سمجھانا چاہتا ہوں یہ، آیا بھی اکیلا جائے گا بھی اکیلا، لیکن حساب اجتماعیت کا دے گا. وہ اپنا صرف حساب نہیں دینا، وہ حساب اجتماعیت کا دینا ہے. تجھے مال دیا تھا نا، اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے بعد جتنے بچیں گے، غریب لوگ، یہ مخلوق میری، عیال ہے میری، میرا کنبہ ہے، اس پہ لگانا. بتا میرے کنبے پہ لگا کے آیا ہے؟ کیا جواب دے گا؟ ہار گیا؟
اجتماعیت کا اعزاز۔ میں نے تمہیں طاقت دی تھی، لوگوں کے دلوں میں تمہاری بات ڈال دی تھی اور لوگ تیرے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ تم میری بات پہنچانی تھی کہ اپنی بات پہنچانی تھی؟ ہم نے تمہیں اقتدار دے دیا، اقتدار میں آ کے میرے قانون کا نفاذ کرنا تھا کہ اپنے قانون کا کرنا تھا؟ اقتدار وہ اگر گھر کا ہے تو اتنا ہی پوچھا جائے گا، اگر اقتدار کسی ادارے کا ہے تو اتنا ہی پوچھا جائے گا، اقتدار اگر کسی ایک شہر کا ہے تو اتنا ہی پوچھا جائے گا، کسی ملک کا ہے تو اتنا ہی پوچھا جائے گا، اور ذمہ تو اس کے ہے کہ ساری دنیا کے اندر اللہ کا ڈنکا بجا دے۔ پوچھا تو اس سے سارا اجتماعیت کا جانا، امی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ابو کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ہمسائے کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ہم نے تو تمہیں یہ چیزیں جو بخشی تھی وہ تو ان کاموں کے لیے بخشی تھی، تو کہاں لگاتا رہا ہے؟ ہم نے تمہیں آزاد ضرور چھوڑا تھا کہ جہاں مرضی ان کوششوں کو لگا۔ وقت ہمارا دیا ہوا، مال ہمارا دیا ہوا، طاقت ہماری دی ہوئی، لوگوں کے دل ہم نے تمہارے لیے بدلے، اور تو اسے دوسروں کے لیے لگاتا رہا۔ اب کتنے جرائم اکٹھے ہو گئے، جتنے لوگوں کو تم نے غلط رستے پہ چلایا، وہ تو جرم کر کے اپنی سزا تو لیں گے، لیکن تیری وجہ سے ہوا نا، تو وہ سارا تیرے کھاتے میں آ گیا۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ وَنَرِثُهُ، وہ ساری دولت تو ہم واپس رکھ لیں گے، ہمیں نہیں دی تھی، ہمیں ہی واپس آ جائے گی۔ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، آئے گا اکیلا اکیلا، بے بس ہو کے آئے گا، لاچار ہو کے آئے گا، اس طرح آئے گا کہ وہ اپنے پاؤں پہ چل کے بھی نہیں آ سکتا ہوگا، لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لائے ہوں گے۔ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا۔ واتخذوا، ایک اور بات اللہ نے یہاں پہ رکھی، اتخذا اس نے اہتمام سے پکڑا، یتخذو وہ پکڑتا ہے یا پکڑے گا، اہتمام، اتخاذن، افتعالن، افتعال کے وزن پہ جتنے کلمات آتے ہیں ان کے اندر اہتمام کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اتخذا یتخذو اتخاذن افتعالن، یہ تا کا جو اضافہ ہوا ہے اس وزن کی وجہ سے ہوا۔ واتخذو، انہوں نے اہتمام کر کے پکڑ لیا ہے، من دون اللہ، من سے دون سوائے اللہ، اللہ کے سوا انہوں نے پکڑ لیا آلہتن، کوئی اور الہ، الہ دوسروں کو معبود بنا لیا ہے۔ لیکون، لام یکون، یہ فعل مضارع کے لیے کون کا مطلب ہونا، اور واو الف جمع کی علامت ہے، لیکون کہ وہ، لیکونوا کہ وہ سب ہو جائیں، لہم لام کے لیے، ہم ان کے لیے ہو جائیں، عزا، عزا کہتے ہیں زبردست پشتیبان، فلاں کی بڑی عزت ہے، فلاں بڑا مضبوط ہے۔ اس نے دوسروں کو الہ بنا لیا ہے کہ وہ اس کے پشتیبان بن جائیں گے۔ میرے پیر نے کہا ہے ہم تمہاری سفارش کریں گے، جس کو اس نے الہ بنایا ہے، جس کو اس نے اپنا پشتیبان بنا لیا ہے، اس کو اس نے اپنا الہ مان لیا۔ پھر میرے دماغ میں ایک دم مکہ کی بات یاد آ گئی۔ اسرائیل نے جب چھاپا تھا نا یہ نقشہ جس کے اندر گریٹر اسرائیل کا، اس میں تبوک تک کا رستہ مدینہ سمیت دکھایا تھا،
تو میں نے ایک بڑے آدمی سے پوچھا کہ اگر اس نے رنگ بھرنے کے لیے اب وہ وقت آ گیا ہے، امریکن پریزیڈنٹ کا جو بیان ہے وہ ایسے نہیں آیا، اب وہ وقت آ گیا ہے. میں نے کہا کہ اگر رنگ بھرنے کے لیے اس نے یہ اقدام کر دیا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگایا. آدھا سیکنڈ بھی بڑا ہوتا ہے. واللہ امریکہ لا تسامح، خدا کی قسم امریکہ اس کو اجازت ہی نہیں دے گا. الہ کون ہے اس کا؟ اللہ کیا امریکہ؟ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، وہ امریکہ کو بھی مانتا ہے. مشرک اور کسے کہتے؟ مشرک اور کس کو کہتے؟ شرک کی توبہ کیے بغیر جو مر جائے گا اس کے بخشے جانے کو کوئی امکان ہے؟ مشرک کی عبادات قبول کی کر لی جاتی ہیں؟ تم نے بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، حرمین کی بڑی خدمت کی ہوگی، مان لیا، لیکن مشرک ہو جاؤ گے تو کیا یہ خدمت اللہ کے ہاں وجہ انعام بن سکتی ہے؟ یہ بات میں نے بھی سوچنی ہے اور انہوں نے بھی سوچنی. ہمارا بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ ملک چودھری پر، وڈیرے پر، خاقان پر، اپنے بھائی بندوں پر، اپنے جتھے پر. اس جتھے کو تم نے اپنا الہ بنا لیا ہے. ہم جتھوں سمیت ہی نہیں ہرا دیتے. جناب ذوالفقار علی بھٹو ان کا وہ طوطی بولا تھا کہ پاکستان میں آج تک کسی نے اتنے ووٹ نہیں لیے، اور یہ لوگ محاورتاً کہتے تھے اگر وہ کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیتا کھمبا بھی ایم این اے بن جاتا. گوجرانوالے کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے جو ایم این اے جیت کر آیا تھا استقبالیہ کے لیے، تو شکریہ ادا کرنے کے لیے لوگوں کے اندر دوبارہ گیا، تو اس بوڑھی خاتون نے کہا وہ تو کتوں آ گیا ہے؟ میں تو ووٹ پٹوڑوں دیتا سی. کتنا اقتدار تھا اس کے پاس، جناب ذوالفقار علی بھٹو کے پاس. دنیا انہیں جینیس مانتی تھی. سردار سورن سنگھ جب ہندوستان کے وزیر خارجہ تھے اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، سردار سورن سنگھ نے ملاقات کے بعد کہا تھا کہ یہ بندہ اتنا جینیس ہے، یہ تل پٹ کر دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگلی ملاقات میری ہوگی یہ وزیر اعظم ہوگا اور میں وزیر خارجہ ہی ہوں گا. اور حقیقت ایسی ہوئی کہ اگلی ملاقات جو دونوں کی ہوئی ہے اقوام متحدہ میں، تو یہ وزیر اعظم کی حیثیت سے تھے اور وہ وزیر خارجہ ہی تھا. کتنی صلاحیت دی ہوگی اللہ نے. اس کی شکست کا عالم دیکھیے. وہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتا تھا نا، جمہوریت کا چیمپئن کہتا تھا نا. پہلے دن جو اقتدار لیا وہ آمریت کا لیا اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گیا. پہلا اقتدار کیسے لیا تھا اس نے؟ مارشل اللہ سے لیا تو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گیا. اپنی فکر کی ساری نہ فکر تھی، شکست کھا گیا. 72-73 اس کا آرام سے گزرا ہے. یہ جوڑ توڑ کا زمانہ تھا اس کا. 74-75 کے اندر اس کے خلاف جلسے جلوس شروع ہو چکے تھے، اور 76-77 میں تحریک چل گئی اس کے خلاف اس کے کرتوتوں کی وجہ سے. اور وہ ذہین ترین فتین انسان
جو اس نے سمجھ لیا یہ سب کچھ میرے اپنی وجہ سے ہے، سولی پہ لٹکا پڑا تھا، اس کے خلاف نظام مصطفیٰ کی تحریک چل گئی۔ اور یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ نظام مصطفیٰ کی تحریک تو نظام مصطفیٰ چلانے والوں نے تو نہیں چلائی تھی، انہوں نے تو 19 سیٹیں جو اس نے بے ایمانی سے لی تھی ان کے خلاف چلائی تھی۔ تو وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک کیسے بن گئی؟ وہ رب نے بنوائی تھی اس کو عبرتناک بنانے کے لیے، لوگ اس تحریک کے پیچھے چل پڑے، تو وہ سارا اقتدار وہ دیکھے ذہین فطین انسان، بندہ مردم شناس انسان، CNC ہے اس وقت کے ضیاء الحق۔ ایک میٹنگ میں ضیاء الحق سگریٹ پی رہا تھا، اچانک ذوالفقار علی بھٹو اندر داخل ہوئے، کمرے کے اندر جب داخل ہوئے تو ایک دم ہی آئے، تو ضیاء الحق نے اپنا سگریٹ جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈال لی۔ وہ ذہین آدمی تھا، اس نے دیکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر کپڑے جلنے کی بو آ رہی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انڈیکیٹ نہیں کیا کہ مجھے پتہ چل گیا تو انہیں سگریٹ اپنے جیب میں ڈال لیا، لیکن یہ اس نے سمجھ لیا کہ انتہائی بزدل آدمی ہے، مجھ سے دیکھ کے ڈر گیا ہے، ایسا شخص میرے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا، اسی کو CNC ہونا چاہیے۔ کہاں گئی ذہانت اس کی؟ آخری وقت فون بھی کر رہا ہے تو ضیاء الحق کو ہی کر رہا ہے کہ ضیاء الحق یہ مجھے کچھ سائے نظر آ رہے ہیں، اندر داخل ہو گیا، پتہ کر یہ کون ہے۔ کہاں گھبراؤ نہیں، وہ آپ کے پاس خود ہی پہنچ جائیں گے۔ کہاں ہے عقل اس کی؟ اتنی سٹرگل کے بعد تو 2 سال بھی اس نے آرام نہیں پائے، بیٹا بھی قتل، دوسرا بیٹا بھی قتل، اور خاندان بکھر گیا، بیوی پاگل، تمہاری اپنی جیل میں چلی گئی، تمہاری بیٹی نے تمہارے داماد نے اسے جیل میں بند کر دیا۔ کتنی کامیابی ملی؟ میاں صاحب آپ کو بھی ان سب باتوں کا پتہ ہے۔ اللہ ہی کی قوت ہوتی ہے، وہ دے کر آزما لیتا ہے، کبھی چھین کے آزما لیتا ہے۔ بچ جاؤ۔ اور یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی حوصلہ ہے جو اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تمہیں مایوسی ہونے لگتی ہے کہ ہم بڑا پکارتے ہیں، ہم بڑا بلاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگ ہماری بات نہیں سنتے۔ تو اللہ نے کیا رسول اللہ کو کہا تھا؟ لوگوں کے دل تو میری 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اپنی صلاحیتوں پہ غرور نہ کرنا، یہ اس وجہ سمجھا کے رکھا ہوا ہے۔ جب تمہیں سمجھ آ جائے کہ ہماری صلاحیتوں سے تو نہیں ملنا، تو اللہ اپنی 2 انگلیوں کو ہلا دے گا، لوگوں کے دل آپ کے لیے نرم ہو جائیں۔ ایک اور آزمائش آ جائے گی، وہ دے کر بھی آزماتا ہے، وہ چھین کر بھی آزماتا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ انہوں نے پکڑ لیے آلہتاً، اپنے پشتی بان، انہوں نے پکڑ لیے، الہ بنا لیا اپنے، اللہ کو بھی مانے الہ اور کسی اور کو بھی مانے۔ وہ مسلمان رہ گیا کہ مشرک ہو گیا؟ وہ کہے کہ امریکہ میری مدد کرے گا، ایک طرف وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسری طرف پوری امید ہے کہ امریکہ آ کے مجھے بچا لے گا، جیل سے بھی وہی نکلوائے گا اور اقتدار پھر مجھے دلوا دے گا۔ ہے کہ نہیں یقین؟
پھر اوپر سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مذاق بنا لیا. اسلامی ٹچ. لیکونوا تاکہ وہ اس کے لیے ہو جائیں، یہ جو انہوں نے الہ بنائے ہیں، یہ جو انہوں نے اپنے گروہ بنائے ہیں، یہ جو انہوں نے اپنی پاکٹس بنائی ہیں دنیا کے اندر تاکہ وہ اس کی مدد کریں، وہ جو پاکٹس بنی ہوئی ہیں، لہم عزا، ان کے لیے پشتی بان بنے، طاقتور پشتی بان بن جائے. وہ جو پیر بنائے ہیں جو کہتے ہیں جا پتر بچہ منڈا نہ ہویا تو کڑی تو ضرور ہوئے گی، جا پتر تینوں نوکری اس سال ہی مل جائے گی. وہ جو پشتی بان بنائے ہوئے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہو الہ، اور ان کو بھی مانتے ہو کہ وہ بھی دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ غلطی کر کے توبہ نہیں کرتے. پھر میں یہ نہیں کہتا اللہ توبہ کی طاقت ان سے سلب کر لیتا، دی ہوتی ہے طاقت، اپنی آزاد مرضی سے توبہ نہیں کرتے. جب عراق اندر داخل ہوا تھا، کویت کے اندر، کویت پہ قبضہ کر لیا اس نے. کویت تو اس کا پشتی بان تھا، کویت تو عراق کا پشتی بان تھا نا. دو ہی ملک پشتی بان تھے، ایک کویت تھا اور ایک امریکہ تھا. اور جب اس کو اس نے رون دیا، ان کی عزتوں کو پامال کیا، ان کی دولت لے کر، آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا، لوگ تو صوفے تک اٹھا کے لے کر جا رہے تھے، گھر کے اساس اٹھا کے لے کر جا رہے تھے. ان چوروں سے اتنا ڈرا کہ اس نے صرف بیان دیا کہ اب میرا رخ سعودی عرب کی طرف ہوگا، اب میں سعودی عرب کو سزا دوں گا. صدام کا ایک جملہ، اس نے صرف رخ کیا فوج کا سعودی عرب کی طرف. ہر معاملے میں پاکستانی فوجوں کو بھی بلاتے تھے نا، یا انہوں نے کہا نہ اسلام، نہ اسلام کے نام پہ کام کرنے والے یہ نہیں چاہیے. اس نے اس دن فوری طور پہ امریکہ سے درخواست کر دی کہ فوراً اپنی فوجیں بھیجو ورنہ عراق چلا جائے گا. حالانکہ عراق کو تو کہا ہی امریکہ نے تھا کہ جاؤ اسے زیادہ دھمکی دو، دھمکی دے گا تو ہمیں بلائے گا. تو ہم کہیں پر فوج تو نہیں اتار سکتے، ویسے جب وہ ہمیں بلائے گا تو فوج اتار لیں گے نا. اس دن کے وہاں سے وہ نکلے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اب سعودی عرب آزاد ملک کا نام ہے تو احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. ذکی یمانی کا نام سنا کرتے تھے آپ؟ تیل کی قیمت نکالتا تھا، دنیا میں بھونچال آ جاتا تھا. فیصل کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا امریکہ اور یورپ اس کے قدموں میں آن گرے تھے. اب کسی ذکی یمانی کا نام سنا ہے آپ نے کہ ان کا پیٹرول کا فلاں وزیر ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ اب آرام کو جو امریکی ادارہ ہے وہ تیل کی قیمت نکالتا ہے. ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ تیل کی قیمت نکال سکے. حکومت صرف پپٹس کے طور پر کر رہے ہیں. ہر برائی آسانی سے داخل ہو جاتی ہے. ہر نیا حکم جو امریکہ چاہتا ہے فوراً مانا جاتا ہے. کیوں؟ اب ان کی حکومت پپٹ کی رہ گئی. لیکن ان کے ساتھ جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ وہ باپ کی مظلومیت یا سزا اس وقت عروج پر ہوتی ہے کہ جب بیٹے کے ہاتھوں زخمی ہوتا ہے اس کا دل، رو رہا ہوتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میرا بچہ دنیا سب تو چنگا. لوگوں کے سامنے اپنے بچے کی تعریف کر رہا ہوتا. کلا
سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا کلا، ہرگز نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پشتیبان ہیں، انہوں نے اپنا الہ بنا لیے ہیں. کلا سیکفرون، کلا ہرگز نہیں، سیکفرون، یہ جن کو پشتیبان ماننا ہے نا کہ ہم تمہاری وہاں بھی مدد کر دیں گے، ہم وہاں تمہاری سفارش کر دیں گے، وہی انکار کر دیں گے. بے بسی کا عالم دیکھا جی، جن کے بھروسے پہ اللہ کے خلاف کام کیا وہی کہہ دیں گے جھوٹے الہ جن کو اس نے کہا عزا کا، وہ کہہ دیں گے یا اللہ. سیکفرون بعبادتہم، یہ جو ان کی اطاعت کرتے رہے ہیں نا، ان کا کہنا مانتے رہے ہیں، یہی انکار کر دیں گے اللہ تو جانتا ہے ہم نے کوئی زبردستی تو نہیں کہا تھا، ہم نے کوئی زبردستی تو نہیں ان سے کی تھی، انہوں نے خود ہی مان لیا تھا ہمیں، یہ خود ہی ہماری عبادت کرنے لگ گئے تھے، ہم نے تو نہیں کہا. تو اللہ ہے، تیرے پاس تو علم ہے، ہم تو مر کے یہاں پہنچ گئے ہوئے تھے آپ کے پاس، یہ ہماری قبروں سے ہم مانگتے رہے، تو ہم نے کب کہا تھا کہ ہم نے دے دیا. کلا سیکفرون بعبادتہم ویکون لہم، ویکون، اور یہ جو انہوں نے الہ بنائے ہوئے تھے، یکون لہم، یکون علیہم، جو ان پر تھے، کیا کہیں گے؟ ضدا، ضد میں یعنی مخالف ہو جائیں گے کہ ہمارا نام نہ لو، آخرت میں ہمیں ذلیل نہ کرو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھاگ جاؤ. داتا صاحب میں تو آپ سے مانگتا رہا ہوں، کہ میں تو اللہ کے پاس تھا، مجھے کیا پتا. اور وہی ان کے خلاف بیان دے. یہ کہتے ہیں سفارش کر دیں گے، کیسے سفارش کریں گے؟ وہ تو انکار کر دیں گے. بے بسی ان کی اس وقت عروج پر ہوگی، جن پہ بھروسہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا علم ترى انا ارسلنا، علم لم کیا نہیں، ترا تو نے دیکھا، را اس نے دیکھا، یرا تو نے دیکھا، ترا تم نے دیکھا، لیکن اس کے آخر پہ تو چھوٹی یہ ہونی چاہیے تھی نا، را رے الف یہ ہوتا ہے، ترا تیرے یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن لم کی وجہ سے وہ یا چونکہ حروف علت میں سے ہے، واول ہے، وہ حذف ہو گیا. علم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے، انا بے شک، نہ ہمارے لیے، نہ یعنی ان نہ بے شک ہم نے، ارسلنا، ارسلا اردو میں کہتے ہیں ارسال کرنا، بھیجنا، اور ارسلنا ہم نے بھیجا، لیکن انا کے اندر بھی نون الف نہ ہے اور ارسلنا کے اندر بھی نون الف نہ ہے. دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائیں، ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہو، یہ ایمفسائز کرنے کا اسلوب ہوتا ہے، زور دینے کا اسلوب ہوتا ہے. ہم ہی نے بھیجا، ہم ہی نے بھیجا. علم ترا انا ارسلنا، کیا تو نے دیکھا نہیں، ہم ہی نے بھیجا، الشیاطین، شیطانوں کو. شروع میں الف لام لگ گیا ہے، یا نون نے تو جمع بنا دیا ہر طرح کے شیاطین کو، شیاطین الجن بھی، شیاطین الانس بھی، ہم نے بھیجا ان کے پاس. علی الکافرین، کافروں کے، ہم ہی نے بھیجا شیاطین کو، وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، ہم ہی نے بھیجا انہیں. لے تو عزوہم عزن، عزا کہتے ہیں ہنڈیا کے اندر جو جوش مارتے ہیں نا، اس کیفیت کا نام عزا ہوتا ہے. اسی سے مراد ہے اتنا کسی کو رب برانگیختہ کر دینا کہ وہ
ابل کھولنے لگ جائے. ان کو شیطان پھر اندر سے اتنا برانگیختہ کر دیتے ہیں کہ پھر یہ کھولنے لگ جاتے ہیں. ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ بس اب تو بازی ہم جیت گئے. پھر وہ کہتے ہیں میں کمزور ہو سکتا ہوں لیکن میری کرسی کہاں گئی؟ پھر وہ پھر لوگوں کے سامنے کہتے پھرتے ہیں مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. اب دوسرا کہتا ہے مجھے کیوں بند کیا، مجھے کیوں بند کیا. کہاں گئے تیرا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ؟ کس کی عبادت کرتے رہے ہو 3.5 سال؟ کس سے مدد طلب کرتے رہے ہو 3.5 سال؟ یہ اوپر جا کے نا کٹھے ہوں گے سارے، پھر کہیں گے کیوں نکالا، لگ پتے جائیں گے. الم ترا انا ارسلنا، اس وقت جو ان کے ہوتے ہیں نا مشیر حضرات، وہ ان کے جو سیکرٹریز ہوتے ہیں، وہ جو ان کو سمجھانے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسا شیشے میں اتارتے ہیں کہ اصل میں آپ ہی ہیں. تو بندہ کہہ اٹھتا ہے انا ربکم الاعلی. نہ فرعون ہو یا نمرود ہو، اللہ کو تو ماننے والے تھے. وہ رب الارباب کو تو مانتے تھے، اللہ کو تو رب الارباب کہتے تھے نا. تو کوئی نمرود بن جاتا ہے، پھر کوئی شداد بن جاتا ہے، کوئی حامان بن جاتا ہے، کوئی فرعون بن جاتا ہے. اور ان کی چھوٹی چھوٹی شکلیں یہاں پر بھی پائی جاتی ہیں. تو جو تحریکیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں نا، پریشان تو ہوتی ہیں کہ اللہ تیری پکڑ کب آئے گی، اتنی ڈھیل ان کو دے دی ہوئی ہے. فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. اللہ پھر کہتے ہیں فلا تعجل، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اے آج کے دائی، آج جلدی نہ کر، جلدی نہ کر، گھبرا نہ. فلا تعجل علیہم، ان کے بارے میں جلدی نہ کر. کتنی ڈھیل دینی ہے یہ مجھے پتہ ہے، کب ان کو گرفت کرنی ہے یہ مجھے پتہ ہے. گھبرانا، کب تمہیں عزت بخشنی ہے مجھے پتہ ہے، کیوں جلدی کرتے؟ انما نعد، ادا یدو کہتے ہیں گننے کو، شمار کرنے کو. انما ادات الحصر ہے، یقیناً 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 اور یقیناً. انما کے بعد جو کلمہ آتا ہے اسے ادات الحصر کہتے ہیں. یہ بعد والی چیز کو بریکٹ کر لیتا ہے. انما نعد، ہم انہیں گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے. کس طرح؟ لہم عدن، دوبارہ 2 زبریں لگا کے جس طرح گن دینے کا حق ہم نے انہیں نشان زدہ کر رکھا ہے. کس کو کب، کس کو کب، کس کو کب سزا دینی، کب عذاب میں مبتلا کرنا ہے، کب ان کی ڈوری واپس کھینچ لینی ہے، ایک ایک کو ہم نے نشان زدہ کر رکھا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں؟ الم ترا انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا.
جو انہیں خوب خوب مخالفت پر اکسا رہے ہیں، اکساتے ہیں۔ ابالتے ہیں۔ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی ٹائم ہو گیا ہے، اللہ نے ان کے دن گن لیے ہیں، اب متقیوں کی بار اگلی دفعہ آئے گی، اتنا وقفہ تو ملے گا درمیان، تو متقیوں کی بات اگلی دفعہ انشاءاللہ۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔